السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم آج 20 اگست 2020 بروز جمعرات، مطالعہ پاکستان باب 8 معاشی ترقی، موضوع زرعی مسائل کا حل۔ مختصر موضوع ہے، آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں زرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ پاکستان میں زراعت کے شعبہ میں درپیش مسائل۔ اب ہمارے اگلے خطبہ میں ہماری کتاب میں آج کے موضوع میں ہمیں ان مسائل کا کچھ حل بتایا گیا ہے کہ زراعت کو درپیش جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں زرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، کسانوں کو زرعی کاشت کے جدید طریقوں سے بلا سود قرضے دیے جائیں اور زرعی ترقی کے لیے ان قرضوں کے استعمال کی نگرانی کی جائے تاکہ قرضوں کی رقوم فضول خرچی میں ضائع نہ کی جائیں۔ نمبر 2، فصلوں کو پانی کی فراہمی کے لیے بارشوں کا پانی ڈیم بنا کر ذخیرہ کیا جائے جس سے سیلاب پر قابو پانے کے علاوہ بجلی کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ نمبر 3، جہاں نہری پانی میسر نہ ہو وہاں ٹیوب ویل اور کنویں کھودنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ٹیوب ویلوں کے لیے مفت یا بہت کم خرچے کو کہتے ہیں پر بجلی مہیا کی جائے۔ اب دیکھیں بیٹا، 3 نکات میں انتہائی سادہ بات بیان کی گئی ہے۔ پہلے نقطہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بلا سود قرضے دیے جائیں تاکہ کسان آڑتیوں سے بہت بڑے سود پر قرضے نہ لیں۔ اس کے بعد فصلوں کو پانی کی فراہمی کے لیے بارشوں کا پانی ذخیرہ کر کے ڈیم بنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرے پوائنٹ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جہاں نہری پانی میسر نہ ہو وہاں ٹیوب ویل اور کنویں لگائے جائیں، اور اس کے بعد ٹیوب ویلوں کے لیے مفت یا بہت کم نرخوں پر بجلی مہیا کی جائے۔ زرعی مسائل کے حل کے لیے چوتھا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان کی زرعی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سیم و تھور ہے۔ بیٹا دیکھ لیں، سیم و تھور کا دوبارہ تذکرہ کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے زرعی زمین قابل کاشت نہیں رہتی۔ اس بیماری پر قابو پانے کے لیے طویل المدت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ قابل کاشت رقبہ کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ سیم و تھور کی وجہ سے خراب ہونے والی زمینوں کو دوبارہ کاشت کے قابل بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور زمینوں کو کٹاؤ سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے۔ بیٹا آپ کے سامنے اس کے بعد 5واں نقطہ ہے، قابل کاشت رقبہ کو مکمل طور پر استعمال کیا جائے، بنجر اور ویران زمینوں کو کاشت کے قابل بنایا جائے۔ چھٹا نقطہ، گندم، چاول اور دیگر زرعی اجناس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے بیج
کیمیائی کھادیں اور سائنسی کاشت کے جدید طریقوں کو فروغ دیا جائے۔ زرعی تحقیقاتی مراکز قائم کیے جائیں۔ 3 نکات کو پڑھانے کے بعد سادہ الفاظ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب چوتھے نکتہ میں بیٹا پہلے بھی کئی دفعہ بات بیان کی گئی ہے کہ پاکستان کی اکثر زمینیں سیم و تھور کا شکار ہیں۔ سیم و تھور کی وجہ سے پھر زمینیں قابل کاشت نہیں رہتی۔ کچھ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ جس سے سیم و تھور سے خراب ہونے والی بنجر زمینوں کو دوبارہ قابل کاشت بنایا جائے، اور سیم و تھور سے زمینوں کو بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے۔ 5ویں نکتوں میں دوبارہ یہی بات بیان کی گئی کہ قابل کاشت رقبہ کو مکمل طور پر استعمال کیا جائے، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑی جائے، کیونکہ اگر کسی خاص کونے کو یا کسی خاص حصے کو جو کہ قابل کاشت ہے خالی چھوڑ دیں گے تو کچھ عرصہ بعد وہ بھی بنجر اور ویران زمینوں کا روپ دھار لیں گے، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ بنجر اور ویران زمینوں کو بھی قابل کاشت بنایا جائے۔ 6 نکتے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، گندم، چاول اور دیگر زرعی اجناس جو کہ روزمرہ کے استعمال میں لائی گئی ہیں، ان کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے اچھے بیج، کیمیائی کھاد اور سائنسی کاشت کے جدید طریقوں کو فروغ دیا جائے۔ اس کے علاوہ زرعی تحقیقاتی مراکز قائم کیے جائیں۔ اب زرعی تحقیقاتی مراکز قائم کیے جائیں، یہ نکتہ آپ اس کو 7 یا 8 یا 9 یا کوئی بھی ہیڈنگ دے کر آپ علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زرعی تحقیقاتی مراکز قائم کیے جائیں، اس نکتہ کو آپ 11 نمبر دے کے آخر پہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، انتشار اراضی کے نقصانات سے کسان کو بچانے کے لیے اشتعال اراضی کے لیے آسان اور بہتر قانون سازی کی جائے۔ 8واں اہم نکتہ، سیلابوں اور دیگر ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدابیر کی جائیں۔ دریاؤں کے پیندے کو گہرا کرنے کے علاوہ کناروں پر پشتے تعمیر کیے جائیں۔ 9واں اہم نکتہ، زرعی اجناس کی بہتر قیمتوں کے ذریعے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ زراعت پر مبنی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے کسانوں کو مفت مشورے اور بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں۔ ان صنعتوں کو متعلقہ علاقوں کے قریب قائم کیا جائے۔ 10واں اور آخری اہم نکتہ، منڈیوں تک زرعی اجناس پہنچانے کے لیے ذرائع نقل و حمل کو ترقی دی جائے۔ کسانوں کے مفادات کو منڈیوں میں تحفظ فراہم کیا جائے۔ منڈیوں کے نظام کو جدید بنایا جائے تاکہ کسانوں کی حوصلہ افزائی ہو اور زراعت ترقی کرے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ 10ویں کے بعد، ویسے تو یہ آپ کا آخری نکتہ، لیکن اگر آپ 11واں شامل کرنا چاہیں تو نکتہ 6 میں آخر میں ایک بہت پیاری لائن لکھی ہے کہ زرعی تحقیقاتی مراکز قائم کیے جائیں۔ آپ نمبر 11 دے کے یہ ہیڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے نمبر 11 میں یہ ہیڈنگ لکھنی ہے تو اس کو آپ نمبر 6 میں شامل نہیں کریں گے۔ بیٹا آج کا آپ کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ تمام دوستوں سے ہمدردانہ گزارش ہے اور خاص التجا ہے کہ اس موضوع کو انتہائی خوشخط کر کے منہ زبانی یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ لازمی لکھیے گا۔ رمضان سکندر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جیتے رہیں، مسکراتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔